قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ہر خشکی اور تری کا ذکر ہے۔ کائنات میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں اور کیا کیا چیزیں ظاہر ہیں، ان سب کا ذکر اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید ایک ایسی کتاب بھی ہے جو ہمارے اخلاق کو سنوارنے میں مدد دیتی ہے۔ اسی قرآن مجید سے آج میں آپ لوگوں کے لیے 100 ایسے نکات لایا ہوں جن پر ہم عمل کر کے اپنی اخلاقی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور یہ ایسے نکات ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان نکات کو میں نے بغیر ترتیب کے ذکر کیا ہے، لہٰذا تمام نکات کو سنیں اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور بات ذہن نشین کر لیں، یہاں پر چونکہ میں قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ نہیں کر رہا تو اسی وجہ سے آیات کو کوٹ بھی نہیں کیا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ آیات کو پڑھنے کے بعد جو نچوڑ، جو مفہوم سمجھ آتا ہے وہ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے، گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو، غصے کو قابو میں رکھو، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، تکبر نہ کرو، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو، اپنی آواز کو نیچی رکھو، دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، والدین کی خدمت کرو، والدین کی توہین کے لیے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکالو، والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوا کرو، حساب لکھ لیا کرو، کسی کی اندھا دھند تقلید نہ کیا کرو، اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، وعدہ نہ توڑو، دوسروں پر اعتماد کیا کرو، سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو، انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو، خواتین بھی وراثت میں حصہ دار ہیں، یتیموں کی جائیداد پر قبضہ نہ کرو، یتیموں کی حفاظت کرو، دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو، لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ، بدگمانی سے بچو، غیبت نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، خیرات کیا کرو، غرباء کو کھانا کھلایا کرو، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو، فضول خرچی نہ کرو، خیرات کر کے جتلایا نہ کرو، مہمان کی عزت کیا کرو، نیکی پہلے خود کرو اور پھر دوسروں کو تلقین کرو، زمین پر برائی نہ پھیلاؤ، لوگوں کو مسجدوں میں داخلے سے نہ روکو، صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑیں، جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال رکھو، جنگ کے دوران پیٹھ نہ دکھاؤ، مذہب میں کوئی سختی نہیں، تمام انبیاء پر ایمان لاؤ، حیض کے دنوں میں مباشرت نہ کرو، بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلاؤ، جنسی بدکاری سے بچو، حکمرانوں کا انتخاب میرٹ کی بنیاد پر کرو، کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، نفاق سے بچو، کائنات کی تخلیق اور عجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کرو، عورتیں اور مرد اپنے اعمال کا برابر حصہ پائیں گے، منتخب خونی رشتوں میں شادی نہ کرو، مرد کو خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے، بخیل نہ بنو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، فریبی کی وکالت نہ کرو، گناہ اور شدت میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اکثریت سچ کی کسوٹی نہیں ہوتی، صحیح راستے پر رہو، جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کر دو، گناہ اور ناانصافی کے خلاف جد و جہد کرتے رہو، مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام ہے، شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو، جوا نہ کھیلو، ہیرا پھیری نہ کرو، چغلی نہ کرو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، یعنی فضول خرچی نہ کرو، نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو، آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگیں ان کی حفاظت بھی کرو، ان کی مدد بھی کرو، طہارت قائم رکھو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ نادانستگی میں کی جانے والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، یعنی وہ غلطیاں جو بھول چوک کر ہو گئیں، لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کا پیچھا نہ کرو، پوشیدہ چیزوں سے دور رہا کرو اور کسی کی کھوج نہ لگاؤ، اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، دنیا سے اپنے حصے کا کام مکمل کر کے جاؤ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ہم جنس پرستی میں نہ پڑو، سچ کا ساتھ دو، غلط سے پرہیز کرو، زمین پر ڈٹھائی سے اکڑ کر نہ چلو، عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں، اللہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، برائی کو اچھائی سے ختم کیا کرو، فیصلے مشاورت کے ساتھ کیا کرو، تم میں سے وہ زیادہ معزز یعنی عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ مذہب میں رہبانیت نہیں، رہبانیت اس چیز کا نام ہے کہ انسان دنیا کو بالکل ترک کر دے اور صرف جنگلات میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جائے، اگرچہ یہ ایک اچھا کام ہے لیکن دنیاوی معاملات بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو اس لیے اسلام میں رہبانیت پر زور نہیں دیا گیا۔ اللہ علم والا
والوں کو مقدم رکھتا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، خود کو لالچ سے بچاؤ، اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جو شخص دست سوال دراز کرے اسے انکار نہ کرو، یعنی صدقہ و خیرات کرتے رہو۔ So these are 100 lessons which are provided in the Holy Quran to make our ethic bright۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فی امان اللہ۔